اول یہ کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرے، یعنی مسلسل کرتا رہے. بس جو کوئی گناہ صغیرہ میں مبتلا ہو تو اسے لازم ہے کہ توبہ و استغفار کرے اور نادم ہو کر یہ ارادہ کرے کہ آئندہ اسے نہیں کرے گا. بزرگوں نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ استغفار سے معاف اور صغیرہ اصرار سے کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. دوسرا سبب یہ کہ گناہ چھوٹا اور معمولی سمجھے اور حقارت کی نظر سے اسے دیکھے تو گناہ صغیرہ اس طرح بھی کبیرہ بن جاتا ہے. اور جب گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے تو اس طرح وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. کیونکہ گناہ بڑا سمجھنا ایمان اور خوف کی نشانی ہے، اور یہ بات دل کو گناہ کی ظلمت سے محفوظ رکھتی ہے، اور اس کے بعد اس کا اثر نہیں ہوتا، اور یوں دل ظلمت گناہ سے پاک و صاف رہتا ہے. گناہ کا حقیر اور چھوٹا سمجھنا غفلت اور عصیاں کی علامت ہے، اور اس بات پر دلالت ہے کہ دل گناہوں سے مانوس ہو گیا ہے، اور یہ منافقت کی علامت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں مومن اپنے گناہوں کو ایسے کئی پہاڑوں کی طرح سمجھتا ہے جو اس پر چھائے ہوئے ہیں، ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پر نہ گر جائیں. اور منافق اپنے گناہ کو ایک مکھی کی مانند سمجھتا ہے جو ناک پر بیٹھ کر اڑ جاتی ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا ارشاد ہے کہ وہ گناہ جو بخشا نہیں جاتا یہ ہے کہ انسان اسے چھوٹا سمجھے، آسان اور سہل جانے اور کہے کاش میرے سب گناہ ایسے ہی معمولی ہوتے. ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ وحی نازل فرمائی کہ گناہ کے چھوٹے پن کو مت دیکھو بلکہ خداوند تعالی کی عظمت و بزرگی پر نظر کرو کہ جس قدر بندے کے دل میں رب عز و جل کی ہیبت زیادہ ہوگی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس کو بڑا معلوم ہوگا. کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، تم بڑے گناہوں کو بال کی طرح سبک اور ہلکا سمجھتے ہو اور ہم اپنی ہر ایک خطا کو کئی پہاڑوں کی طرح عظیم و گرا بار سمجھتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ناخوشی اور ناراضی معصیت اور گناہ میں پوشیدہ ہے، اور ممکن ہے کہ جس تقصیر یعنی کوتاہی اور گناہ کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوں وہی قہر الہی عز و جل کا سبب ہو. اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ چنگاری کتنی ہی چھوٹی ہو، ایک آگ کی چنگاری کتنی چھوٹی ہو پورا گودام راکھ کر سکتی ہے. لہذا یاد رکھیں، اسی طرح گناہ کتنا ہی معمولی ہو، چاہے کتنا ہی صغیرہ ہو، کہ گناہ کتنا ہی معمولی ہو، ایمان برباد ہونے کا سبب بن سکتا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تیسرا یہ صغیرہ کا کبیرہ ہونے کا تیسرا سبب یہ ہے کہ گناہ پر خوش ہو، اسے غنیمت اور اپنی کامیابی سمجھے اور بڑے فخر سے کہے کہ میں نے اس شخص کو خوب فریب دیا، اس کی میں نے خوب مذمت کی، فلاں شخص کا مال میں نے چھین لیا، فلاں شخص کو گالیاں دے کر میں نے بڑا شرمندہ کیا، میں نے فلاں شخص کو ایسا تنگ کیا کہ اس کو کچھ بن نہ پڑی. غرض یہ کہ اس قسم کی معاملات بکتا ہے.
بس جو کوئی اپنی برائیوں پر خوش ہو اور ان پر فخر کرے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اور یہی اس کی بربادی کا سبب تھا۔ چوتھا سبب یہ کہ اگر حق تبارک و تعالی اس کے گناہ کی پردہ پوشی فرمائے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کی عنایت ہے، معاذ اللہ۔ اور نادان یہ نہیں سمجھتا کہ حق تبارک و تعالی دیر سے گرفت فرمانے والا ہے۔ پانچواں یہ کہ کھلم کھلا گناہ کرے اور حق تعالی نے اس پر جو پردہ ڈال رکھا تھا اس کو اٹھا دے۔ اس طرح اکثر دوسرے لوگ بھی اس کے سبب سے معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان سب کی معصیت کا بوجھ اسی کی گردن پر ہوتا ہے۔ اگر صراحتاً اور جان بوجھ کر کسی کو گناہ کے لیے ورغلائے اور گناہ کے اسباب مہیا کرے تو یہ بوجھ دگنا ہو جائے گا۔ بزرگان دین رحمہم اللہ نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان نیک گناہ کو دوسرے کی نگاہ میں آسان اور سہل بتلائے تو ایسا شخص بڑا خائن اور دغا باز ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ بلا اجازت شرعی دوسروں پر اپنے گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ اور صغیرہ گناہ کا کبیرہ ہونے کا چھٹا سبب یہ کہ عالم اور دینی ذمہ دار ہونے کے باوجود گناہ کرے، اور اس کی یہ روش دیکھ کر دوسرے لوگ خاص طور پر اس کے اس گناہ پر دلیر ہوں، اور اس کام کے کرنے پر دوسرے لوگوں سے اس کام کے کرنے پر جب ان کی سرزنش کی جائے تو وہ یوں کہیں کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو یہ عالم اور دینی شخص یا مبلغ ایسا نہ کرتا۔ تو چنانچہ اس دینی تشخص کے باوجود اس نے گناہ کیا تو اس کی دیکھا دیکھی وہی عمل کرنے والوں کا گناہ اس دینی ذمہ دار کے سر بھی ہوگا۔ اسی بنا پر بزرگان دین رحمہم اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص نیک بخت ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا گناہ بھی ختم ہو جائے، یعنی اس کے لیے گناہ جاریہ کا کوئی سبب نہ ہو۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جن کا کاروبار ایسا ہے جو دوسروں کو گناہ کے کاموں کے آلات و اسباب دینے پر مشتمل ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو خود بد مذہب ہے اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، وہ بدبخت اندازہ لگائے کہ کس طرح سینکڑوں سال تک اسے گناہوں کا سلسلہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا رہے گا، اور سب کے مجموعے کے برابر گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اسی طرح کا عالم تھا، اس نے گناہوں سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی اور حکم دیا کہ فلاں عالم سے کہہ دو کہ اے شخص تیری خطائیں اگر میرے لیے ہوتی، یعنی ان کا تعلق مجھ سے ہوتا، تو میں تجھ کو ضرور بخش دیتا۔ اب تو تو نے خود اپنے لیے توبہ کیے اور تو نے بہت سے لوگوں کو بگاڑ دیا اور ان کے سدھارنے کی امید نہیں ہے، تو اس کی کیا تدبیر کرے گا؟ یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سدھارے گا؟ بس عالم اور مبلغوں کے بارے میں یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ان کی ایک تقصیر یعنی کوتاہی میں ہزاروں تقصیریں ہو سکتی ہیں، اور یہ بشارت بھی ہے کہ ان کی عبادت میں ہزاروں عبادتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ان کو حاصل ہوتا ہے، یعنی جو لوگ انہیں دیکھ کر عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے خصوصاً عالم اور مبلغ پر واجب ہے
کہ معصیت میں مبتلا نہ ہو. صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی خلاف اولا یا مباح کام ایسا ہے جس کے کرنے سے مخلوق دلیر ہوگی تو اس سے بھی بچیں. امام ظاہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب سے پہلے ہم ہنستے اور کھیلتے تھے، لیکن اب جب ہم قوم کے بزرگ قرار پائے تو ہم کو ہنسنا بھی زیبا نہیں رہا.